ہے ہماری اگر جوائنٹ فیملی ہے تو اگر جوائنٹ فیملی میں جو کزن نان محرم ہے تو ان سے اگر آمنا سامنا ہو جاتا جیسے کہ مطلب جیسے کہ دیور وغیرہ تو ان کا کیا کہنا ہے کزنس وغیرہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ کچھ جگہ جوائنٹ فیملیز ہوتی ہے، ایک ساتھ رہتے ہیں کزن بردرس سسٹرز وغیرہ، تو وہاں پر پردہ کیسے کرے؟ جیسے کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے، کوئی چیز لینے دینے کی، لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہاں پر کیا کرے؟ ٹھیک ہے، تو ایک چیز اس میں آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. سب سے پہلے تو اسلام میں جو جوائنٹ فیملی کا جو کنسیپٹ ہے وہ ہے ہی نہیں. مطلب ایک جگہ رہ سکتے ہیں لیکن سب کا کچن الگ، گھر الگ، رہن سہن الگ. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اور وہاں پر آج بھی ایسے ہوتا ہے زیادہ تر. جیسے گھر میں لڑکا ہے، نوجوان ہے، اس کا نکاح ہو گیا تو وہ اور اس کی وائف کے لیے گھر کو سیپریٹ کر دیا جاتا ہے، دیوار رہتی ہے. والدین بازو میں رہتے ہیں، لڑکا آ کر والدین کی خدمت بھی کرتا ہے، لیکن پردے کا معاملہ بھی رہتا ہے. کیونکہ جو اب اس لڑکے کے وہ جو نوجوان ہے، اس کے جو بھائی ہے وہ اس کے والدین کے ساتھ رہتے ہیں ادھر. اس میں سے پھر کسی کا نکاح ہوتا ہے تو ان کو سیپریٹ ایک بنا کے سیکشن دے دیا جاتا ہے، تو پردہ بھی ہو جاتا ہے اور ایک جگہ بھی رہتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد بھی ہو جاتی ہے. ایسا کرنے میں حرج نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس جو سسٹم ہے، سب کا کھانا ایک جگہ، دستر ایک جگہ، کچن ایک جگہ، اس سے بہت ساری برائیاں ہوتی ہے. اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. جب کھانا بنتا ہے تو کس کی باری ہے اور کس کی باری ہے تو اس میں نمبر لگتے، پھر لڑائی جھگڑا، میں نے اتنا کری، اس نے اتنا کری، میں تو ہمیشہ کرتی، میں ہی کچن صاف کرتی، اور این نمبر آف ایشوز ہے. وہ تو الگ چھوڑ دیجئے. لیکن پردے کا معاملہ بھی ہے جس میں برائیاں ہوتی ہیں. اب کچھ ماشاءاللہ فیملیز رہتی ہے، مینٹین کرتے ہیں کہ دیندار ہے تو برائیاں زیادہ نہیں ہوتی، لیکن کہیں نہ کہیں چانسز ہے شیطان کو جو ہے راستہ نہیں دینا چاہیے. لیکن اب مجبوری ہے، کیا کریں؟ ابھی فی الحال ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جب بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ کریں گے سیپریٹ، یا سیپریٹ سے مراد لوگوں کو سمجھائیں گے، تعلیم دیں گے، ہے نا. ورنہ کسی نے بولا الگ رہنا ہے تو بولتے او ہو، برابر ہے نا. تھوڑا پڑھ لیے لکھ لیے تو اب الگ ہے نا. نہیں، گھر والوں نے بھی سمجھنا چاہیے اور آپ نے بھی ان کو سمجھانا چاہیے. اب لیکن پاسبل نہیں ہے تو اب کیا کریں؟ تو اپنے کزن بردرز وغیرہ سے آپ جب بھی ملاقات کریں گے یا کچھ کام کرنا ہے، کچھ لینا دینا ہے، تو آپ پردے کے ساتھ جائیں گے. لیکن آپ جائیں گے تو یہ بڑا ایشو بھی بنے گا. ایسے ماحول میں اگر آپ پردے سے گئے تو سب لوگوں کو شوق لگ جائیں گے، ہو سکتا ہے ایک دو لوگ بے ہوش بھی ہو جائے اس میں سے. لیکن شروعات کریں گے تو ایک دو تین چار دن، ایک ہفتہ، مہینہ بھر عادت ہو جائیں گے. شروعات میں آڈ لگے گا کیونکہ کریں نہیں نا اب تک، تو شروعات میں آڈ لگتا ہے. جیسے چھوٹی سی مثال، چھوٹوں کو سلام کرنا آڈ لگتا ہے، ماحول نہیں بنا ہے نا. لیکن ایک بار ماحول بن گیا تو پھر بن جاتا ہے. تو آپ پردے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. اور منیمم کانٹیکٹ. کچھ گھر والوں نے بولے ان کو وہ دے کر آ جاؤ، گئے، دیے اور آ گئے. خواہ مخواہ کے ہنسی مذاق، جوکس، بیٹھ کر گپے مار رہے ہیں، یہ پھر گناہ رہے گا، پھر آپ گنہگار ہو جائیں. میکسیمم آپ کو اوائڈ کرنا ہے، میکسیمم ضرورت کے تحت ہی بات، ضرورت کے تحت لینا دینا ہے، پھر اس کے بعد سیپریشن. ہاں، سگے بہن بھائیوں سے آپ جوک کیجئے، گفتگو کیجئے، مارا ماری کیجئے، سب کیجئے، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن چچیرے بہن بھائی، کلاس میٹس، ان سے آپ کو ڈسٹنس مینٹین کرنا ہے، پردہ کرنا ہے. آج نہیں کریں گے، برائیاں کل کو آ کر بڑی ہونے والی ہیں. اسلام نے جس چیز کو منع کیا، ڈیفینیٹ، دیکھو کوئی کمپنی پروڈکٹ بناتی ہے، کمپنی والے کو بیٹر معلوم ہے کہ اس کے لیے کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، تو انسٹرکشن مینیول آتا ہے نیچے لکھا ہوا. ہم کو کس نے بنایا؟ اس کو بیٹر معلوم ہے کہ ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، اس لیے اس نے انسٹرکشن مینیول دیا، قرآن. اور اللہ کے قسم کی زندگی پریکٹیکل. ایسے رہیں گے تو فائدہ، اور نہیں کریں گے ایسا تو نقصانات. اور نقصانات جھیل رہے لوگ. جہاں جوائنٹ فیملیز ہے، روزانہ ایک جھگڑا ہوتا ہے، روزانہ ایک جھگڑا ہوتا ہے. پھر جھگڑا بہت بڑھ جاتا ہے تو بہت بڑا جھگڑا ہونے کے بعد سیپریشن ہوتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہے کہ پیار محبت سے پہلے سیپریٹ ہو جائے. اس سے دل بھی اچھے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس آتے بھی ہیں، گفٹ بھی دیتے ہیں، کھانے پکوان بناتے تو ایک دوسرے کو شیئر بھی کرتے ہیں. ہاں،
शुरुआत में ऐसा लगता है कुछ लोगों की अजीब नाक रहती, नाक मालूम है ना आपको, हमारे खानदान में कोई अलग नहीं होते, हम सीधा 20 साल के बाद दंगा करके लड़ाई झगड़ा करके अलग होते हैं, ये हमारे खानदान की रिवायत है, बराबर है ना। अरे भाई जितने भी लोग ऐसे दावा करते हैं ना 10-20 साल के बाद अलग होते ही थे, और खूब झगड़े ऐसे अलग होते फिर कि बात ही नहीं करते एक दूसरे से, गेट के बाहर निकलते एक भाई उधर देखता एक भाई उधर देखता, सलाम भी नहीं करते। इस्लाम ने कितना अच्छा सोल्यूशन दिया, पहले ही सेपरेट रहो, अलग अलग सब कुछ, एक दूसरे को खाना बनाए, तोहफे दो, लो, इससे मोहब्बत बाकी रहती है। ये जॉइंट फैमिली का आप देखो, जो लोग बोले कि हम 4-5 भाई एक साथ रहते तो कुछ लोग मिल जाते, क्या बात है, आज के जमाने में ऐसे कहाँ मिलता है, और ये चारों पांचों सोचते तुमको क्या मालूम हम कितना लड़ते हैं हम। ठीक है, खामा खा के क्या कहेंगे इसको, दिखावा है ये, ठीक है। तो एहतियात, फ्यूचर में अब उसके लिए प्लान करना, लेकिन अभी जितना हो सकता है मुमकिन कोशिश करें पर्दा करने की। जज़ाकल्लाह खैर।